تینوں آسمان میں بڑا رب ہے، بڑائی اس کی ہے، کبریائی اس کی ہے، آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے اس موقع پہ دعا فرمائی، اپنے بندے پہ خوش ہو جاتا ہے، میرے بندے تو لقمے لقمے پہ مجھے یاد رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، رب العالمین کسی کے محتاج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اسی کے لیے ہے بڑائی زمین و آسمان میں، اور وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ حمد و ثنا کے کلمات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء والرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، رحمت بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اجمعین۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ الرحمن آج کے درس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، تکبیر اور کلمہ اللہ اکبر کے متعلق چند اہم گزارشات سنیں گے، اور اللہ اکبر کے حوالہ سے ہم 3 باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ سب سے قبل اللہ اکبر، اس کی اہمیت کیا ہے، اور جب انسان کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی موجزن ہوتی ہے تو انسان کس قدر زیادہ منکسر المزاج بن جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر کے مواقع کیا ہیں، اللہ اکبر کے معانی کیا ہیں، اور کلمہ اللہ اکبر کے فوائد کیا ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مولا رحیم و کریم ہم سب کو یہ کلمہ اللہ اکبر سمجھ کر پوری بصیرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رعب، جلال اور اختیار کو بیان کرنے کے لیے ایک انتہائی آسان، مختصر اور سادہ کلمہ ہے۔ اور اللہ اکبر اپنی زبان سے ادا کرنا کہ اللہ بڑا ہے، یہ بہت اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، اور یہ کلمہ تکبیر کہنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو بے شمار برکات کے ساتھ اور فوائد کے ساتھ نوازتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کلمہ تکبیر سے فوائد تبھی نصیب ہوتے ہیں کہ جب اس کلمہ تکبیر کی حقیقت انسان کے دل میں اچھی طرح رچ بس چکی ہو، اور کلمہ تکبیر کے ذریعہ جو ایک مسلمان کی تربیت مقصود ہے وہ اس کی تربیت ہو چکی ہو۔ ایک آدمی زبان سے اللہ اکبر کہے لیکن اس کا رویہ، اس میں فرعونیت ہو، اس میں گستاخانہ انداز ہو، انانیت ہو، کبر ہو، فخر، غرور اور نخوت ہو، تو پھر ایسے معاملات کے اور ایسی خامیوں کے ہوتے ہوئے کلمہ تکبیر سے جو فوائد اور مقاصد مقصود ہیں وہ ایک مسلمان کو حاصل نہیں ہوتے۔ اور آئیے غور کیجئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور اللہ کے بندو بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، اپنی حیثیت میں رہو، اوقات میں رہو۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں بڑا رب ہے، بڑائی اس کی ہے، کبریائی اس کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبے والا، حکمت والا۔ اور آپ غور کیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا ذکر یہ من جملہ مقاصد نبوت میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ جو دوسرا سبق پڑھایا گیا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے حبیب اٹھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیہ کی بڑائی کا اعلان کر دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کو عام کر دیں۔ اور آپ غور کیجئے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ موقع کہ جہاں انسان کے دل میں کبر آ سکتا ہے، انسان کے دل میں بڑائی کے جذبات آ سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مواقع میں کلمہ اللہ اکبر کو رکھ دیا، اس کو دین بنا دیا، اس کو مسنون بنا دیا۔ آپ غور کیجئے، ہم نماز ادا کرتے ہیں تو تقریباً نماز کی ایک رکعت میں ہم 5 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ بڑا اللہ ہے، بڑائی اللہ کی ہے، کبریائی اللہ کی ہے۔ آپ اذان دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ عیدین کے موقع دیکھ لیں، انسان اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے۔ عیدین کے موقع میں انسان کے دل میں ایک نخوت، کبر اور بڑائی کے جذبات آنے کے بہت زیادہ چانسز موجود ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جاتے، اعلیٰ لباس پہنتے، اچھی پوشاک پہنتے، تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کرتے ہوئے جاتے اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ روزے کا مقاصد دیکھ لیں، سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں او اللہ کے بندو، روزہ رکھنے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے بن چکے ہیں، بلکہ عاجزی اختیار کرو اس اللہ کے سامنے جس اللہ نے تم کو اپنی محبت میں بھوکا اور پیاسا رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اب حج دیکھ لیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ حج کے بعد انسان یہ نہ کہے کہ میں نے بیت اللہ کا حج کیا ہے، خرچ کیا ہے، اب میرا مقام بہت ہے، میری شان بہت ہے، میں بڑا ہو چکا ہوں۔ نہیں، فرمایا اس اللہ کی بڑائی بیان کرو جس اللہ نے تم کو بیت اللہ کے طواف کے لیے پسند کیا، جس اللہ نے تمہیں صفا مروہ کی سعی کے لیے پسند کیا، جس اللہ نے منا، عرفات اور مزدلفہ میں تمہارا ٹھہرنا پسند کیا، اس اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ اور اس طرح جب انسان اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتا ہے یا اونٹ کو نحر کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں جانور دیتے ہوئے لا محالہ ذہن میں خیال ضرور آتا ہے کہ میرا بھی مقام ہے، میں بھی بڑا ہوں، میرے بھی اختیارات ہیں۔ وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ربک فکبر، اے میرے حبیب میں اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، وہاں بھی آپ نے اللہ اکبر کو رکھ دیا کہ اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے جانور کو قبول نہیں فرمائیں گے، وہ حلال نہیں ہوگا جب تک آپ چھری چلانے سے قبل بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے۔ اور شاید کہ آپ نے غور کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جب آپ کسی بڑے ٹیلے پہ آئیں یا آپ سیڑھیوں کی طرف، بلندی کی طرف چڑھیں تو اپنی زبان سے اللہ اکبر کہیں کہ میں بلندی پہ پہنچ کے بڑا نہیں ہو گیا، بڑا میرا اللہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، مواقع دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مواقع کہ جہاں پر انسان کی عاجزی میں فرق آتا ہے، جہاں پر انسان میں نخوت اور کبر آنے کے مواقع ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ اکبر کو رکھ دیا تاکہ انسان اپنی کمی کا اعتراف کرے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرے اور اپنے اللہ کو اپنا بڑا مانے۔ تو ناظرین کرام، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اللہ تعالیٰ کو دل و جان سے بڑا مان لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی چھوٹا نہیں رہنے دیتا۔ اللہ پاک ایسے منکسر المزاج لوگوں کو بہت زیادہ مقام عطا فرماتے ہیں، بہت زیادہ شان عطا فرماتے ہیں۔ تو آئیے اللہ اکبر کے معانی و مفاہیم پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔
اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے بڑی ہے، سب سے بڑی ہے اور ہر اعتبار سے بڑی ہے۔ من حیث القدرہ والکمال اکبر من کل شیء، قدرت اور کمال کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ آپ اللہ اکبر کے معنی مفہوم کو اس طرح سمجھ لیں کہ عرش سے لے کر تحت ثری تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنٹرول ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، ذرے ذرے پہ اللہ کی نظر ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح ایک رائی کا دانہ ہماری ہتھیلی پہ رکھا جائے تو اس رائی کے دانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں، آسمان ہیں، زمین ہیں، اور یہ جتنا آپ نظام دیکھ رہے ہیں، کخردلۃ فی ید احدنا، جس طرح ہم میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پوری کی پوری تمام مخلوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بڑا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں جھک جانا چاہیے، ہمارے بول سے، ہماری چال سے، ہمارے معاملات سے یہ خوشبو آنی چاہیے کہ یہ مسلمان کسی کی بڑائی کو مان چکا ہے، یہ کسی کے سامنے بچ چکا ہے، یہ کسی کو بڑا مانتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے سامنے اچانک گرجتا ہوا شیر آ جائے تو ہم اس کی گرج سے کانپ اٹھتے ہیں، سمندر کی موجوں سے گھبرا اٹھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ سمندر کو موجیں دینے والا اور شیر کو گرج دینے والا کتنی بڑائی کا مالک ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا عظیم شہنشاہ ہوگا۔ آپ تاریخ اقوام اور تاریخ عالم کا مطالعہ کیجئے، شداد سے لے کے آج تک جو بھی زمین پہ بڑا بنا یا اس نے بڑا بننے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، اور لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عبرت کا مقام بنا دیا۔ تو آئیے، یہ اللہ اکبر جب آپ کہیں تو یہ جو دل میں ہم نے میں کے بت سجا رکھے ہیں، یہ تکبیر کی ضربوں سے مسمار ہونے چاہیے۔ یہ جو نخوت، کبر اور غرور کے محل ہیں، ہم نے مٹی کے بت تو گرا دیے، لیکن انانیت کے بت، ایگو پرابلم، یہ نخوت، یہ کبر، یہ جتنے محل ہیں، یہ جب تک تکبیر کی ضربوں سے مسمار نہیں ہوتے، ہماری گفتگو میں، چال ڈھال میں، معاملات میں، لین دین میں، اور اللہ کے سامنے عاجزی نہیں آتی، تب تک ہم تکبیر کی برکات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ اکبر کہنا کوئی چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن یہ اللہ اکبر جب صرف ایک رٹا رٹایا کلمہ ہو، تب نہ تربیت حاصل ہوتی ہے، نہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور نہ ہی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے کلمہ تکبیر اللہ اکبر کے چند فوائد بیان کرتا ہوں۔ آپ جو مواقع میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے موقع پر، سفر ہو، حضر ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بھی آپ کوئی خارق العادہ معاملہ دیکھتے، کوئی بڑی چیز دیکھتے، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے لرز اٹھے، کانپ جائے اور اپنی اللہ کی بڑائی کے سامنے بچ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روحانی قرار کے ساتھ ساتھ بے شمار فوائد عطا فرماتے ہیں۔ آئیے میں چند فوائد آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ہمیشہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ دیکھیں، کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیں، یا کوئی بڑی چیز دیکھیں، آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا اللہ خوبیوں کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے، جہ و جلال کے اعتبار سے، ہیبت کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے۔ میرے اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ناظرین معاف کیجئے گا، ہم چھوٹی چیزوں سے گھبرانے والے ہیں، چھوٹے لوگوں سے گھبرانے والے ہیں، لیکن بڑے اللہ کی ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ آئیے، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کے سامنے ایک میں صحیح حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مسلمان کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ بیٹھے کہتے ہیں صدق عبدی، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، وَأَنَا اکبر، میں واقعتاً بڑائی کا مالک ہوں۔ یعنی جب ایک مسلمان کہتا ہے نا اللہ اکبر، ہر چیز چھوٹی ہے، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ ذرات ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، جانور ہیں، اور یہ آپ نے سنا ہوگا یہ جو وہیل مچھلی ہے،
جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ویٹ منیمم تقریباً یہ 9 من ہوتا ہے. یہ زمین ہے، آسمان ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے ذلیل ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، کوئی کائنات کا ذرہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. تو جب بندہ ان تمام حقیقتوں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے نا اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں میں سادہ کا عبدی، سادہ کا عبدی. اور اللہ کی بڑائی کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ کی بڑائی کو اس نے سمجھا ہے جو اپنی زندگی میں لفظ میں کو اٹھا کر نکال دے. کسی بات پہ آپ میں کو نہ لائیں. اپنے علم کی بات آپ نے کرنا ہے، اولاد کی بات کرنا ہے، اپنے کمالات کی بات کرنا ہے، تو آپ یہ نہ کہیں میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا. میں نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے، میرے اللہ نے مجھے توفیق دی، الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹے دیے، الحمدللہ اللہ نے مجھے علم دیا، الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے یہ دیا. یعنی آپ ہر بات میں اپنے اللہ کو لائیں، ہر بات کی نسبت اپنے اللہ کی طرف کریں، میں اور ذات کو نکالیں. جب آپ لفظ میں کو اپنی زندگی سے نکال کے باہر رکھ دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی کو خیر و برکات کے ساتھ مالا مال فرما دے گا. تو فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کلمہ تکبیر ہے اللہ اکبر، من ابواب الصدقہ التکبیر، 360 جوڑ ہے انسان کے وجود میں. آپ نے فرمایا ہر جوڑ کا صدقہ انسان پر لازم ہے. رات کو انسان لیٹتا ہے، اگلی صبح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کو نئی زندگی دیتا ہے، نئی زندگی نصیب ہوتی ہے. تو انسان کو ہر جوڑ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کیسے شکر ادا کریں، ہم ہر جوڑ کا صدقہ تو دے نہیں سکتے، اتنے مالدار تو ہم ہیں نہیں. تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اے میرے صحابہ تم 360 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. ایک مرتبہ کا اللہ اکبر کہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں. التکبیر من ابواب الصدقہ. اور آئیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو انسان اللہ اکبر کہتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے وہ لرز اٹھتا ہے، اس کی حقیقتوں کو جان کے کہتا ہے، تو فرمایا جس طرح ایک درخت سے پتے گر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے نامہ اعمال سے گناہوں کو گرا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے لرز اٹھے، جھک جائے اور اپنی بے وقتی اور اپنی اصلیت کو جان کے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے بڑائی کا اعلان کرے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور آئیے یہ کلمہ اللہ اکبر اجر و ثواب کے لحاظ سے چھوٹا نہیں ہے. صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اعمال ہیں جو نامہ اعمال میں بہت بوجھل ہیں، بہت بھاری ہیں. ما اثقلہن فی المیزان. کتنے بوجھل ہیں؟ چند اعمال آپ نے بیان فرمایا. اس میں سے ایک عمل آپ نے فرمایا یہ ہے کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جائے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے. جو ماں، جو باپ، جو والدین اپنے ننھے منھے بیٹے کی وفات پہ اللہ کے لیے صبر کریں، یہ صبر اللہ تعالیٰ کے جو ترازو ہے نیک اعمال کو تولنے والا، اس میں بہت زیادہ وزنی عمل ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا یہ کلمہ اللہ اکبر، جب انسان کہتا ہے نا اللہ اکبر، میرا اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، میرا اللہ بڑا ہے، تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اجر و ثواب کو تولنے کے لیے ترازو قائم کیا ہے وہ بھر جاتا ہے. فرمایا وہ بہت زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے. اور آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کلمات ہیں نا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، معقبات معقبات مقدمات معقبات مجنبات. فرمایا کل قیامت کے روز آدمی آئے گا تو یہ کلمات اس کی دائیں بائیں ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی وزیر یا کوئی بڑا افسر آئے تو اس کے جو ساتھ اس کی نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے باڈی گارڈ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. سرکار دو عالم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں یہ کلمات پڑھتا رہا ہوگا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کل قیامت کے روز اس کے چاروں طرف اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے، فرشتوں کی سلامی ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی جنت عطا فرمائیں گے. تو ناظرین کرام آئیے، ہم بڑے نہیں ہیں. اگر ہم خود کو بڑا مانیں گے تو یہ کبر ہے. کوئی بڑا نہیں ہے. اگر ہم کسی کو بڑا مانیں گے تو یہ شرک ہے. ہم نے کبر سے بھی بچنا ہے،
ہم نے شرک سے بھی بچنا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے بچ کے رہنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کائنات کا سب سے بڑا گناہگار انسان سمجھیں، جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کریں۔ اور ایک آخری حدیث سنانے کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج جتنے ہمارے مسائل ہیں ان کے بگڑنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب ہر آدمی خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے بگاڑ آتا ہے۔ جب انسان بڑا بنے پھر زمین پہ سکون نہیں رہ سکتا، زمین میں راحت، سکون، بہتری، بھلائی، برکت اور رحمت تبھی اترتی ہے جب زمین والے مل کر اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، خود اس کے سامنے چھوٹے ہو جائیں۔ بارگاہ الہی میں دست بستہ عاجزانہ دعا، التجا، استدعاء اور گزارش ہے کہ اللہ پاک ہمیں عاجزی اور انکساری کی دولت نصیب فرمائے۔ ہر پل، ہر دم اور ہر اہم موقع پہ اللہ پاک ہماری زبان پہ کلمہ اللہ اکبر جاری فرمائے، اور کلمہ اللہ اکبر کے ذریعہ جو ہماری تربیت ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں وہ تربیت اور فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا عالم عالم کا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم